لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا تعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، 2 ہفتے کے بعد اب دوبارہ اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک کی درس حدیث کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا بیٹھنا آنا قبول مقبول مبرور فرماوے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ وابستگی اور کانٹیکٹ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، دین کے ساتھ باقی رکھے، اور جب موت آئے تو دین اسلام پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہاں بیان کی ہے، اور عجیب حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یدنا المؤمن یوم القیامہ من ربہ۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ ایمان کے ساتھ باقی رکھے۔ مومن کا درجہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بندے کو، مومن بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مومن بندہ اللہ سے بالکل قریب ہو جائے گا۔ کتنا قریب ہوگا؟ فرمایا حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈال دیں گے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ دوسرا کوئی بات نہ سنے، چپ چاپ سے کوئی دوسرا بات نہ سنے، اور کوئی دوسرا دیکھے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی چپ چاپ سے اکیلے میں، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، اللہ اور مومن بندہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ مومن کا پردہ کتنا زبردست کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپ چاپ سے پوچھتے ہیں تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، کبیرہ گناہ، کیا تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا؟ فیقول، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سارے گناہ یاد دلائیں گے۔ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، جو توبہ کیے مر گیا، کیے بغیر مر گیا، تو ظاہری بات ہے توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
لیکن توبہ کے بغیر مر گیا، اس کے سر پر اس کے گناہ موجود ہے، اس کو یاد دلائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، رحمت کی چادر ہے، اللہ ہے، بندہ ہے، گناہ سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ وہ کہے گا فیقول ربی اعلم، ہاں اللہ مجھے معلوم ہے میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی میں نے کیا ہے، یہ بھی گویا وہ بالکل اقرار کر لے گا، ایکسپٹ کرے گا۔ ہاں مومن بندہ، مومن بندی ایکسپٹ کر لے۔ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا، دنیا میں بھی اگر کوئی سچ سچ بول دے نا کورٹ میں تو فیصلہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں سچ بول دے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر یہ ہاں کہے ہاں میں نے کیا، ہاں میں، اگر نہ کہے تب تو پھر اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، اس کا بدن بولے گا، اور خود اپنے بدن سے بات بھی کرے گا، تو عجیب پاگل ہے، تیرے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، یہ ہاتھ تیرے لیے، یہ زبان تیرے لیے، یہ آنکھ تیرے لیے، یہ پیر تیرے لیے، سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا، آج تو میرے خلاف ہو گئی۔ خیر یہاں تو اس نے اقرار کر لیا، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہم نے دنیا میں تیرے سارے گناہ کو چھپا دیا تھا، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا تھا، ہے نا، چھپا دیا، کسی کو پتا ہے ہمارے گناہ، کسی کو نہیں۔ استاد کے گناہ اپنے شاگردوں کو پتا نہیں، بیٹے کا گناہ، بیٹی کا گناہ ماں باپ کو پتا نہیں کہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اور شوہر کے گناہ کا بیوی کو پتا نہیں، بیوی کے گناہ کا شوہر کو پتا نہیں، شیخ کے گناہ مریدوں کو پتا نہیں، امام کے گناہ مصلیوں کو پتا نہیں، مصلی کے گناہ امام کو پتا نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا لیا تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، تو نے توبہ تو نہیں کی لیکن چلو آج میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ چادر پردے رحمت کی چادر میں اس کے کان میں گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اب اس کے پاس صرف نیکیوں کا دفتر ہوگا، گناہ تو سارے معاف، لیکن دوسری حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، چھوٹے چھوٹے، وہ اس کا اقرار کرے گا، اب وہ ڈرے گا کہ یار چھوٹے چھوٹے تو ہے سامنے، بڑوں کا کیا ہوگا، بڑے تو بھی باقی ہے، ان کا کیا ہوگا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے سارے گناہ کا اقرار کر لے گا تو اللہ کہے گا ہم نے جا تیری دنیا میں بھی پردہ پوشی کی، آج بھی تیرے چھوٹے گناہ معلوم ہوتا ہے، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹے نہ سمجھو، چھوٹی سی آگ کی چنگاڑی لگا دو تو بڑی ہو سکتی ہے، آدمی چھوٹے گناہ سے بھی نہیں بچتا ہے تو پھر وہ کرتے کرتے بڑے گناہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے حدیث میں، اس کے ہر چھوٹے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، چھوٹے گناہ اس کی جگہ کوئی نیکی، تو وہ کہے گا باری تبارک و تعالی میرے یہاں اور بھی گناہ ہیں، وہ یہاں سامنے نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر گئے، جب تو کھل کے آ گیا۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی، یہ کیسا آدمی ہے، اللہ بھی ہنسیں گے، صحیح حدیث ہے یہ مسلم شریف میں، حدیث نمبر 487 ہے کہ اللہ کو بھی ہنسی آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو نیکیوں سے بدلا تو بڑے گناہ تلاش کر رہا ہے، میرے کدھر ہے تو بڑی نیکی ملے گی مجھے، تو یہ ابھی تو اپنے گناہ سے ڈر رہا تھا کہ ابھی اگر بڑے گناہ کو تذکرہ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شکر گزار ہے بندوں کا، اللہ کو کیا ملتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملتا ہے، تم میرے بندے ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم،
ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان کے ساتھ شکر کرو، ایمان کے ساتھ شکر کرو، اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ آگے کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہارا شکر گزار ہوگا. تھینک یو تم نے نماز پڑھی، تھینک یو تم نے روزہ رکھا، اللہ تمہارا شکر گزار. شکر ہے بندے نے میرا عمل کیا ہے. اللہ اتنا رحیم کریم ہے. اگر بندہ اللہ کی طرف آئے کہ 70 سال تک نافرمانی کرے پھر بھی اللہ اپنے دروازے اس کو بھگائے گا نہیں، تیرے انتظار میں بیٹھا. اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے تو ماں باپ بھی کہہ دیتے میرے جنازے میں نہیں آنا، بھائی بہن بھی کہہ دیتے میرے جنازے میں نہیں آنا. یہاں اللہ اتنے بڑا نافرمانوں کو کہہ رہے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کدھر گیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ، یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف، کہ دنیا میں نے کسی کو بھی تیرے گناہ کے بارے میں بتلایا تک نہیں، کتنا چھپایا میں نے. میرا بیٹا میری نافرمانی کرے تو میں کسی کے سامنے اس کی شکایت کروں گا یہ تو ایسا ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا میرا بھائی یہ تو ایسے ہے، میری بہن یہ تو ایسی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے پوری زندگی تو میری نافرمانی کرتا رہا، کبھی بھی میں نے تیرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا کہ کتنا گنہگار ہے. یہ بخاری شریف کے حدیث میں. آج بھی کسی کو میں نے کہا نہیں، قیامت کا دن ہے جہاں اللہ کے سامنے فرمایا دنیا میں تو میں نے چھپا ہی دیا تھا، آج بھی پردہ ڈال دیا اور میں اور تو دونوں ہیں اور کوئی نہیں. کتنا رحیم کریم اللہ ہے. اور ہر آدمی اپنے حالات سے واقف ہے، ہر آدمی اپنی کوتاہیوں کو جانتا ہے. ان گناہوں کی اطلاع اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. No one knows beside اللہ تبارک، اللہ سب جانتا ہے. تو اس روایت میں گویا اللہ اپنے احسان بتلا رہا ہے، انعام بتلا رہا ہے کہ میں اپنے بندوں پر کتنا احسان کرتا ہوں، کتنا انعام کرتا ہوں. اگلی امتوں پر میں نے پابندی لگائی تھی. ہاں قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بتلائی گئی کہ آپ کی برکت سے اللہ نے وہ ساری مصیبتیں تمہاری امت سے میں نے اٹھا لی ہے، آپ کی برکت سے. مثلا بنی اسرائیل کے اندر میں کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا، صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا آج اس گھر کے فلانے نے زنا کیا، آج چوری کی، آج غیبت کی، آج یہ کام کیا. لیکن اس امت کے گناہوں کو اللہ نے نبی کے صدقے میں چھپایا، ایک نہیں ہزاروں چھپایا. بے شمار ایسے ہوتے ہیں، کتنے گناہ کسی کو پتا نہیں چلتا. گھر میں شوہر بھی گنہگار، بیوی بھی گنہگار، بچے بھی گنہگار، پھر بھی اللہ نے پورے گھر میں سے کسی کا گناہ ظاہر نہیں کیا. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، سب ہے. جبکہ گھر کے اندر میں بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، بیٹی میرے ساتھ رہتی ہے، دوست کبھی ساتھ رہتے ہیں. اللہ نے کہا ایک گھر میں رہتے ہوئے میں نے 20 25 30 40 سال تک تمہارے گھر کو، تمہارے گناہ کو میں نے چھپایا، ساتھ رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہونے دیا. چلو دور والے تو دور کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون کتنا گنہگار ہے. اللہ نے سارے گناہ کو پھر بھی پردہ ڈال دیا، دنیا میں تو چھپا ہی دیا. چلو کم سے کم ایسی ہی بات سمجھ کر کے کوئی توبہ کر لے، اتنی ہی بات کہ میرا اللہ کتنا رحیم کریم ہے. دوسری بات اس حدیث میں جو بیان کی، آدمی کو دنیا میں اپنے گناہوں کو چھپانے کے بعد بھی، آدمی گناہ کرتا ہے، چھپانے کے بعد بھی یہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں کھل نہ جائے، کہیں کھل نہ جائے، میرا کیا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اطمینان دلاتے ہیں، ڈونٹ وری،
دنیا میں تو میں نے چھپایا، آج بھی چھپا کر معاف کر دیتا ہوں۔ تیرے ماں باپ کو بھی آج بھی پتا نہیں، تیری اولاد کو بھی پتا نہیں۔ دیکھو نا حدیث میں کیا کہا، بلایا اور اوپر چادر ڈال دی رحمت کی، ایک کوئی نہیں، صرف اللہ اور وہ بندہ ہے۔ فرمایا دنیا میں تو میں نے تیرے گھر میں تیرے گناہ کو چھپایا ہی تھا، آج بھی قیامت میں انبیاء کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اولیاء کے سامنے، تیرے ماں باپ، تیرے دوست، تیرے احباب، سب کے سامنے میں تیرے حالت کو چھپاؤں۔ یہ ہے دنیا میں تو ڈر لگتا رہتا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی جو معافی ہوگی، اللہ اکبر، عجیب۔ اسی لیے ایک سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، اگر قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کو دے دیا جائے تلاش چیک اپ کرنے کے لیے تمہارے نبی کو، تو پسند کرتا، حالانکہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، نبی تو رحمت للعالمین ہے، کیا تو پسند کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تمہارے نبی کو دے دیا جائے، وہ چیک کرے؟ تو کہنے لگے نہیں، اللہ ہی چیک کرے۔ کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تو رحمت کی انتہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی معافی دے دے گا تو وہاں لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، چپ چاپ نے کچھ ہو گیا، چپ کے، بلکہ معاملہ تو یہ جنت میں تو اور اونچے درجے پہنچ گیا، کیونکہ اس کے سارے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا، اب نیکی سے تو اس کا درجہ تو بہت اوپر ہو گیا۔ تو وہ خوشی چونکہ سارے گناہ تو معاف ہو گئے، جنت کی ٹکٹ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے معافی ہو۔ یہ کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ اللہ تو بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا میں کتنے ہی گناہ کرو، ساری زندگی، ایک آدمی تھوڑا ہے دنیا میں، ہزاروں لاکھوں ملینوں بلینوں ہے، سب اللہ کو یاد ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کو سب یاد ہے۔ آپ تو فجر کی نماز میں سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ادھر بھی جہنم کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے، پیچھے بھی قیامت کا ذکر ہے، بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ کیا ربط ہوا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل۔ ابھی تو قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، اب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسان، اپنی زبان نہ ہلاؤ، بس سنتے رہو قرآن کو، اللہ تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآن۔ پھر جب پورا ہوتا ہے پھر قیامت کا ذکر ہوگا کہ انسان کی موت آتی ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ تو بیچ میں اللہ کے نبی کی قرآن کا ذکر کیا کہ تم قرآن جبرائیل کے ساتھ مت پڑھو، وہ پڑھیں گے، آپ صرف سنتے رہے۔ جیسا ہی سننا ختم ہوا وہ آیت آپ کے سینے میں بیٹھ جائے گی۔ دیکھا تو بخاری کی شرح ابو کفال ہے، انہوں نے لکھا اس کا جواب۔ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان یوں کہتا ہے قیامت میں اللہ کو یاد رہے گا یہ سب، میرے سب گناہ، اس کے سب گناہ، اس کے سب گناہ، اس کے سب گناہ، سب کے سب ہزاروں لاکھوں۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے، بالکل کچھ نہیں، نہ پڑھے لکھے، بلکہ یہاں تک کہ کہا جا رہا پڑھو بھی نہیں۔ تو جو اللہ ایک ان پڑھ آدمی کو، نبی کو پورا قرآن اس کے سینے میں اتار دیتا ہے، وہ اللہ پھر کیسے یاد نہیں رکھے گا سب کے گناہوں کو؟ اس لیے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اپنے آپ کو دیکھ، قیامت کے دن تیرے گلے میں تیرے نام اعمال لٹکا ہوا ہوگا اور تو چلے گا۔
सब कुछ होगा, छुपा नहीं सकते। ला युगादिरु सगीरतुन वला कबीरा, सगीरा गुनाह भी नहीं, कबीरा भी नहीं, सामने मौजूद है, सामने मौजूद है। हाँ, तो यहां हदीस में बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत में, जिसमें यह भी बयान किया गया कि अहले ईमान के साथ तो ये मामला किया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों का इकरार कराकर माफ कर देंगे। चल माफ, कि किसी और को भी पता नहीं चलेगा, चुपके चुपके चुपके। बाकी जो ईमान वाले नहीं है उनके तो सामने, सबके सामने उसका गुनाह गिनवाया जाएगा। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम ईमान नहीं लाए। क्योंकि किसके सामने? वहां यहां एक आदमी बोलेगा, पूरे सब के सब सुन सकेंगे क़यामत के लिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी मखलूक सुन लेगी। इसलिए कि जब हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट या जहन्नम की दी जाएगी तो फरिश्ता ऐलान करेगा कि फुला आदमी फुला नेकी की वजह से जन्नत में जा रहा है, सारे सुन लेंगे। फुला आदमी फुला गुनाह जहन्नम में जा रहा है, सब सुन लेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुनेगा। जो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर खड़े होकर कहे तुम ऐलान करो कि लोग हज के लिए आओ, जैसे बार बार आप सुनते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी, माइक तो है नहीं। और फिर पूरी दुनिया में फरमाया तुम्हारा काम ऐलान करना है, मेरा काम सिर्फ दुनिया में जो अभी पैदा उनके लिए नहीं, वो तो है ही, लेकिन कयामत तक जितनी पब्लिक आने वाली है, कयामत तक उन सबको मैं सुना देता हूं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, दुनिया में किया तो कयामत के दिन तो फिर। इसलिए सबसे बड़ी बात याद रखो, कुरान करीम में क्या बयान फरमाया, वअक़िमिस्सलात तरफ़इन नहार वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यिआत। आदमी सुबह से लेकर शाम तक सब नमाजें पढ़ ले, मगरिब, ईशा, फजर, ज़ोहर, असर, इस आयत में पांचों नमाज का जिक्र किया है। उसके बाद क्या कहा, ये नमाजों की वजह से तेरी सारी गुनाह मिट जाएंगे, ये नेकियां नमाजों की गुनाहों को मिटा देंगी। बस इतना काम करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहो। मर्द हजरात जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन जमात का स्वभाव अलग है, और अगर मजबूरी है तो अलग बात है। और औरतों को तो घर में ही पढ़ना है, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, इन नमाजों की वजह से अल्लाह इन नेकियों की वजह से तुम्हारे गुनाह को क्या कर देंगे, यज़हबन ले जाएगा। जैसे फ्लड आता है, बहुत हैवी फ्लड आता है, सबको बहा के ले जाता है। फरमाया तुम्हारी नमाजें जैसे ही खत्म हुई, मस्जिद से निकले, गुनाह को बहा के ले गए, खत्म कर दिया। तो एक आदमी ने सवाल किया, क्या सवाल किया, फकाल रजुल, इमाम नबी इस रिवायत को नकल करते, आली हादा या रसूल अल्लाह, ये मेरे लिए खास है। चूंकि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसा कहा कि मैंने फुला औरत को बूसा दे दिया, उसकी बीवी ने किसी और को, इस रिवायत में है रजुलन असाब मिन अमरातिन कुबला, एक साबी ने, एक आदमी ने फुला किसी औरत को बोसा दे दिया। अब डर गए, अल्लाह के मेरा क्या होगा। यहां तो जेल लगती है ना, वहां तो डर गए, आए कि यही तो कॉट थी अल्लाह के नबी के साथ। फातन नबी फाखबार, अल्लाह के नबी के पास है, अल्लाह के नबी फुला औरत को मैंने बोसा दे दिया है, किस कर लिया है, अब मेरा क्या होगा। तो अल्लाह के नबी अभी तो बात ही कर रहे थे कि आसमान से फरिश्ते आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम, वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहार वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। 5 वक्त की नमाज पढ़, ये गुनाह क्या है तुम्हारा, छोटे गुनाह वैसे ही वॉश्ड आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा आली हादा या रसूलल्लाह, ये मेरे लिए खास है, खास मेरे लिए खास है ये आयत। फरमाया ली जमी उम्मती कुल्ली, मेरी सारी उम्मत के लिए। देखा
کیونکہ وہ عورت آئی تھی کچھ دکان میں خریدنے کے لیے، تو انہوں نے کہا اچھا اندر یہ کھجور برابر نہیں، اندر میں اچھی ہے، اچھی کھجور اندر میں ہے۔ جب وہ اندر میں پہنچی تو اس آدمی نے اس کو پکڑ کر وہ کس کر لیا، یہ حرکت تو ہو گئی شیطانی چیز۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ تو ایسا ہی تھا کہ جب بھی کچھ ہو جاتا تو فوراً گھبراتے تھے، یہ آگے بے چینی ہو گئی، بے سکونی ہو گئی، میرے گناہ کیسے معاف ہو، یہ اس لیے اللہ نے آسمان سے آیت اتار دی زبردست، فرمایا مجھے معاف، مجھے سزا دیجئے، یہ مجھے میرا گناہ دور کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اوپر سے جواب آ گیا، چل نماز پڑھو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس روایت میں ہمیں بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات آگے جو بیان کی وہ کیا ہے اس روایت میں، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھاوے نا تو کھانے کے بعد دعا پڑھے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کتنی آسان چیز ہے۔ ہمارے مولانا ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے داماد سن ان لا ہے اور ان کے خلیفہ بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اتنا قرضہ اس کے اوپر تھا، ڈیپٹ، قرض اس کے سر پر بہت تھا، تو وہ رونے لگا کہ لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں پیسے، میں کیا کروں؟ تو میں نے ان کو یہ عمل بتلایا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو نیت کر کے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اور کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو اور ہاتھ دھو لو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ کہہ رہے فرمایا کچھ مہینوں کے بعد وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نصرت فرمائی، سارا قرضہ، وہ کچھ مٹھائی لے کر آیا، کہہ رہے اللہ پاک نے میری ایسی مدد فرمائی کہ سارا میرا قرض ادا ہو گیا۔ تب سے لے کر میں ہر ایک کو یہ عمل بتلاتا رہا کہ اس سنت پر عمل کرو۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جب کوئی آدمی کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھے تو آگے روایت میں کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے، کھاتا خود ہے، راضی اللہ ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تعریف ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنا، ساری تعریفیں اس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ 3 چیز، کھلایا بھی، یہ دعا کبھی نہ بھولے، اپنے بچوں کو بھی کہیں کھانے کے بعد دعا پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ گھر میں اگر آپ بھی پریشان ہو دعائیں پڑھتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور حدیث ہے، چونکہ آج کا باب ہے اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ ہمارے راستے آسان کر دے۔ چلتے چلتے ایک بات یاد آئی کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اگر کوئی آدمی کثرت سے یہ وظیفہ کرے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، 100 بار پڑھ لے، اللہ اس کی قرض اور قرض جیسی بڑی بڑی مصیبت اللہ اس کی دور کر دیتا ہے۔ اگر باقی رہ جائے تو نماز کے بعد پورا کر لے، لیکن کوشش کرے سنت اور فرض کے درمیان میں یہ وظیفہ تجربہ کر لے، آپ ایکسپیرینس کر لے، آپ خود دیکھیں گے کہ زبردست ہے۔
سبحان، اس لیے کہ ویسے بھی یہ روایت تو بخاری شریف میں ہے کہ کوئی آدمی یہ وظیفہ کرے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث سے بہت ہلکا ہے اور قیامت میں وزن میں بھی بھاری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ وبحمدہ استغفر اللہ، 100 بار اس کو پڑھ لیں۔ یہ ہے ویڈنسڈے کے بیان میں آنے کا فائدہ۔ میری مائیں اور بہنیں گھر میں بیٹھی رہتی ہے، نہیں آتی ہے، جو آتے ہیں وہ کچھ لے جاتے ہیں، چونکہ میں نے سوچا تو نہیں تھا، اللہ پاک دماغ میں ڈال دیتا ہے لوگوں کی توجہ کے مطابق۔ تو اس کا تجربہ کیجیے آپ، یہ ایک بہت بڑے نیک اور صالح اللہ کے ولی نے مدینہ المنورہ میں وظیفہ بیان کیا، فرمایا آپ کر کے دیکھیے، ہم نے تو ہزاروں کو دیکھا ہے کامیاب ہوتے ہوئے، آپ خود بھی کیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو پڑھیے، کیسی بھی مصیبت، کیسا ہی قرضہ، کیسی ہی پریشانی گھر کی ہو، اللہ دور کر دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک یہ وظیفہ۔ ایک دوسرا حضرت محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیسی ہی کینسر اور ٹی بی اور خطرناک بیماری ہو، 40 دن کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ سورہ فاتحہ، اور پانی میں دم کر کے مریض کو پلائیے۔ روزانہ فجر کی سنت جلدی پڑھ لی جائے، بیچ میں ٹائم اتنا ہو کہ 40 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر نماز میں شریک ہو جائیں اور پانی میں دم کریں۔ کیسی یہ بیماری پریشانی، یہ فضائل اعمال میں، فضائل قرآن میں مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اس کا بھی ہزاروں نے تجربہ کیا ہے، زبردست عمل ہے۔ خیر، یہ تو بیچ میں بات یاد آ گئی، ایسے وظیفے اگر کہنے جائیں گے تو شام ہو جائے گی۔ آگے جو تو آج کے سبق میں اللہ سے امید رکھنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا۔ دیکھیے ہم تو کرتے نہیں ہیں نا، حدیث میں ہے مسلم شریف میں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، ایسے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، آؤ 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 آؤ، ہے نا؟ وہ بھائی نواسا ایسے پہلے سے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ ان اللہ یبسط یدہ، اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے باللیل، تہجد کے ٹائم، ایسا تہجد کے ٹائم اٹھے تو نا، اصل تو چابی دینی ہے نا، لائٹ تو رکھ، لیکن چابی کون دے، سوئچ کون آن کرے، اٹھنا ہے اصل 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ شیطان پر آتا رہتا ہے نا، یار آپ پورا دن تو عبادت کرتے ہیں، تھوڑا سو جاؤ، آرام کرو تاکہ فجر کی نماز برابر ہو جائے، آتا ہے۔ تو یہ ہے ان اللہ تعالی یبسط، بسط یبسط، اللہ کا نام یا باسط ہے نا، ہاتھوں کو پھیلانے، یدہ اپنے ہاتھ کو، باللیل رات کو، لیتو کیوں، مسیء النہار، تاکہ دن میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ کہتے ہیں لا نہار میں تو رات میں معاف کر دیتا ہوں، فجر ہونے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں، لیتوبوا مسیء النہار ویبسط، تاکہ کیا کہہ رہے ہیں، دین کا گنہگار توبہ کر لے اور میں اسے معاف کروں۔ ویبسط یدہ بالنہار، ہاں پھر فجر کے بعد یا مغرب کے پہلے عصر کے بعد اللہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی رات میں گناہ کرنے والے، رات کے اندھیرے میں دن میں توبہ کر لے، میں کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ تو اس روایت میں حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہہ رہے ہیں سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو وہاں تک، جس دن سورج ادھر سے نکل گیا، مشرق سے نہیں دوسری طرف سے، وہاں تک اللہ کہے گا، اس کے بعد نہیں۔ روزانہ کہتا ہے، ایک دن نہیں ہے، روزانہ کہتا ہے اللہ، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے توبہ کر لے۔ اب توبہ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، سب سے بڑا یہی ہے کہ
چپ چاپ بیٹھ کر دل میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہے اللہم اغفر لی واتوب الیک، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اپنی زبان میں کہہ دے. شیطان کہتا تجھے تو عربی آتا نہیں، کیسے کہے گا؟ لیکن شیطان کرنے ہی نہیں دیتا توبہ. ہاں تو استغفر اللہ واتوب الیک، اللہ سے استغفار کرے اور میں تجھے اللہ تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے. آدمی ایسے بولتا چلا جائے، دل کہتا ہے. قیامت کے دن بندے کو اللہ کہے گا تو نے توبہ نہیں کی، تو نے استغفار نہیں کیا، تو سیدھے راستے پر چلا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو تجھ سے مانگا تھا، تو نے مجھے ہدایت نہیں دی. اللہ فرشتوں سے کہے کہ چیک کرو اس کے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ اس کے بک کو چیک کرو، اس میں دیکھو اس نے مانگا تھا، توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، ہدایت مانگی تھی، رحمت مانگی تھی، اس میں لکھا ہوا تو ہوتا ہے نا. تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اس نے مانگا، اس میں لکھا ہوا ہے، جا معاف کر دیا، جا معاف کر دیا، مانگا تھا. اسی لیے دعا کو ایک عجیب چیز ہے، جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی جو مصیبت نازل ہو چکی ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے، اور آئندہ ابھی آنے والی ہے اللہ اس کو پہلے سے روک دیتا ہے. یہ دعا کا فائدہ ہے. 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا اللہ سے مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے. صبح میں کچھ اور مانگے، دوپہر میں کچھ اور مانگے، شام میں کچھ اور مانگے، 5 10 15 20 روزانہ مانگیں گے. روزانہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ضرور ایک نہ ایک دن تو معافی کر دے گا. اگر نبی کیا تو اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی، ساری لکھی ہوئی ہے، آج تجھے جو مانگا اس سے کئی ہزار گنا دے دیا جاتا ہے. تو وہ بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج کیا کیا مل گیا مجھے. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، جو مانگتا ہے فوراً اللہ دے دیتا ہے، چلو وہ نہیں تو اللہ اس کی جگہ دوسری مصیبت دور کر دیتا ہے، تو وہ نہیں تو قیامت کے دن تو دے ہی دیا جائے گا. تو دعا مانگنے سے آدمی نقصان میں نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ میری دعا قبول. اللہ سب کے لیے جانتا ہے اس کے لیے خیر کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے. اللہ نہیں چاہتا کسی کو کہنا سا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیز تمہیں پسند نہیں لیکن تیرے لیے بہتر ہے، بہت ساری چیز تیرے لیے اچھی نہیں، جی اچھی نہیں لیکن تیرے لیے بہتر ہے، بہت ساری تیرے لیے بہتر لیکن تجھے پسند نہیں. اللہ کہتا میں جانتا ہوں یہ چیز ہے. تو یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے بڑی امید آدمی کو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسلام میں کبھی مایوس ہونا نہیں ہے، کبھی نہیں مایوس ہو. توبہ کر، توبہ کر. اور توبہ کے لیے کوئی قید ہے وضو کرو نہیں، دل میں رات میں نیند میں بھی آنکھ کھل گئی ذرا، اللہ تو کہتا ہے ابکو، رو لے. فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہیں آئے تو فَتَبَاكَوْا، تیرا چہرہ رونے جیسا تو بنا لے، اللہ معاف کر. کچھ بھی نہیں، بچوں کو نہیں دیکھا ہے نا، کچھ روٹی بولتے نہیں ہے لیکن چہرہ ایسا کر جیسے بہت رو رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے پھر بھی معاف کر دوں گا. یہ اس لیے اللہ کیا کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ملتا ہے عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہارا شکر گزار ہوگا. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم تیرے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، اے اللہ، دنیا کی اس ٹھنڈی اور پریشانی میں بھی اور مشکلوں میں بھی ہم اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تیرے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر اے اللہ درس میں شریک ہوئے ہیں۔ تیرے نبی کے فرمان کے صدقے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے شوہر، بیوی، بچے، گھر والوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، قبر کی پریشانیاں بہت خطرناک ہے۔ آج کی ٹھنڈی کچھ بھی نہیں، آج کی سردی کچھ بھی نہیں، آج کی ہوا کچھ بھی نہیں۔ قبر کی ہوا، قبر کی گرم ہوا، قبر کی پریشانیاں، قبر کا عذاب، قیامت کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اے میرے مالک، آج کے درس میں شریک ہونے سے ہی تو معاف کر دے گا تو قبر میں سکون ملے گا، قیامت میں سکون ملے گا، جہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ کوئی قبر میں آ کر سوئے گا۔ اے اللہ، اس قبر کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں تیرے نام کو سن کر تیرے سامنے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ، تیرے نبی کی باتیں بڑی اچھی ہے، دل کو لگنے والی ہے، اے اللہ دل میں اترنے والی ہے۔ تو بڑا اے اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ہم تجھ سے امید کرتے ہیں، رات کے گنہگار دین میں، دین کے گنہگار رات میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری آل اولاد کی اور پوری امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی جان مال آب و عزت ایمان کی حفاظت فرما، انہیں صبر جمیل نصیب فرما، انہیں طاقت ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ جتنی مائیں اور بہنیں اور جتنے بھائی مسجد اور مدرسے کو آباد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی اولادوں کو اور نسلوں کو آباد فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں یا ہمارے گھروں میں یا ہسپتال میں جہاں جہاں جو بھی بیمار ہو، جس قسم کے درد دکھ میں بیمار پریشانیوں میں ہے، اللہ سب کی بیماریوں کو اے اللہ دور فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک بنا، صالحین میں سے بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، مومنین مومنات میں سے بنا، مخلصین مخلصات میں سے بنا۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی رہے ایمان پر باقی رکھنا، اسلام پر باقی رکھنا، جب موت آئے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب کر دینا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، موت کی سختی سے، نزاع کی سختی سے، سکرات کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت کرنا، اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ تلوار ماری جاتی ہے، بدن میں تو کتنی تکلیف ہوتی، اس سے کئی زیادہ موت کے روح کے نکلنے میں پریشانی ہوتی۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں موت دے دینا، پریشانیوں سے بچا لینا، سکون سے بچا لے، سکون عطا کر دینا۔ اے اللہ سکون کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، موت بھی نصیب فرما، قیامت کی پریشانیوں سے بچا لینا۔ الہ العالمین یا اللہ ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما، مقروض و قرض سے سلوک دوسی عطا فرما، آنے والی بیماریوں سے بچا لے، آنے والے فتنوں سے بچا لے، آنے والی مصیبتوں سے بچا لے۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل مکسلر کے ذریعے سے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، درس میں شریک ہے، دعا میں شریک ہے، اللہ سب کا شریک ہونا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا ہماری مائیں اور بہنیں اور بھائی دور دور سے درس میں شریک ہو رہے ہیں، سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے جس طرح ہم نے مدرسے کو آباد کیا، مسجد کو آباد کیا، ہمارے دلوں کو بھی آباد فرما، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت سے آباد فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری توباؤں کو اپنے فضل و کرم سے مخلصین اور یہ مخلصات
جماعت کی آمین کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. یہ اقبال بھائی خلیفہ کی بہن کا آج انتقال ہو گیا ہے. دعا کرے اللہ تک انڈیا میں دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. ہم دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ اس مسجد میں بیٹھ کر درس کے بعد دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے سارے مراحل آسان فرماوے, پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرماوے. سارے مرحومین مرحومات کے اللہ تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیا ہے, تو اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.